یہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان یہ واقعی شرم و حیا ہے یا یہ پھر ٹاکسک شیم کی طرف بات چلی گئی ہے؟ یہ اس میں کیسے ڈفرینشیٹ ہو؟ دیکھیے، ٹاکسک کا مطلب زہریلا پن ہے نا، یعنی کسی کے اندر جو یہ شیم کا جو عنصر ہے جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم ٹاکسک شیم یعنی کہ کہتے اس ہیں. کو معطل کر دیتا ہے اس کے یعنی یہ حد سے زیادہ ایک بیمار کیفیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے ٹاکسک شیم کا کہ وہ بندہ اب اپنے آپ کو سنوارنے کی چوائس نہیں لیتا، وہ چھپانے کی چوائس لیتا ہے. وہ دنیا کو پتہ نہ چلے، یہ چیز اس کی پہلی ترجیح بن جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات دوسری ترجیح تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ اگر وہ سدھر جائے، سنور جائے، بہتر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو پہلی چوائس ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، اس میں کامیابی کے امکانات بہرحال کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز آپ کی دوسری ترجیح ہے یا تیسری ترجیح ہے تو پھر سمجھے کہ اس میں کامیابی کے امکانات کوئی نہیں ہے. تو شرم و حیا جو ہے، جو انسان کو اکساتی ہے کہ تم کچھ بہتری کر لو، اور یہ چیز جو ہوتی ہے دوسروں کے تناظر میں بھی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو تشخیص ہے، جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس جسے ہم کہیں گے، کہ کسی کے اندر جو ہیلدی شیم ہے اور ٹاکسک شیم ہے، دونوں لفظ خود بتا رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. ہیلدی شیم جو ہے اس کو ہم اردو میں شرم و حیا کہہ لیتے ہیں، اور جو ٹاکسک شیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اندر گھٹیا پن محسوس کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ یہ فقرہ یوں بھی استعمال کرتے ہیں، جب آپ ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑھیا. یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ، یعنی کچھ معاشروں میں یہ ہمارے رواج ہے. لیکن بائی اینڈ لارج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک گھٹیا پن محسوس کرتے ہیں جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی. یہ ایک وہم اور وسوسے کی طرح ہوتا ہے. میں نے خود کوئی تقریباً 50 سال پہلے یہ اس کو اپنے اندر ڈسکور کیا کہ جیسے کوئی ایک چیز بھوت بن کے چمٹی ہوتی ہے. اور جب میں ابھی اپنے اس کریئر کے آغاز میں تھا، یہ جو ایڈکشن سے ریکوری کا کریئر ہے، جب میں اس میں ابھی شروع میں تھا تو مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا، اگرچہ آن پیپر معاملات ٹھیک تھے. جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے نا، آن پیپر بڑی اچھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن 34 پہ جب 6 آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم پیپر نہیں دیکھتے، پھر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. تو آن پیپر معاملات بہت اچھے تھے میری زندگی میں. لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، کوئی بظاہر کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن اندر ایک چیز جو ہے وہ احساس، گھٹیا پن کا ایک احساس بدستور چلتا رہتا تھا، خاص طور پر جب تھکاوٹ زیادہ ہوتی تھی، خاص طور پر جب کوئی نکتہ چینی ہوتی تھی تو اس صورت میں بھی یہ ایسا. کیا انفیریئر محسوس کرتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ انفیریئر کے علاوہ بھی کئی جذبے ہیں جو مل کے شیم کا جذبہ بنتا ہے. اس میں غصہ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا غصہ جو بظاہر کسی پہ نہیں ہوتا. اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ اس اپنے وقت آپ پہ غصہ ہوتا ہے. اپنے آپ پر بھی نہیں ہوتا، بس ایک غصہ ہوتا ہے جو اس کے ایک جزو کے طور پر ہوتا ہے، جسے شیم کہتے ہیں. اسے رنج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پرسیپشن ہے. لیکن او سی ڈی جو ہے وہ کبھی زور پکڑتی ہے اور کبھی زور نہیں بھی ہوتا. کبھی بندہ بہت زیادہ obsessive compulsive چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی کر رہا ہوتا. شیم کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اوور آل بندہ اپنے آپ میں ایک احساس کمتری محسوس کر رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ اس چیز سے تھوڑا فرق ہے جو نارملی بھی لوگ دوسروں کو تھوڑا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یا اگر فیس بک پہ جاتے ہیں تو لوگ اپنی پوسٹیں لگاتے ہیں تو آپ
ان کی زندگی کو بہت پر رونق اور بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسا محسوس تو نہیں یہ کرتے. بھی ایک شیم کی فارم یہ ہے. تو نارمل سی چیزیں ہیں نا. نہیں سر, یہ جو آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں چیزیں, کیا یہ ایک شیم کی فارم ہے؟ نہیں, یہ نارمل چیزیں ہیں. تھوڑا بہت اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور دوسروں کی زندگی کیا کو وہ دیکھنا. ریالٹی شیئر ہو رہی ہوتی ہے؟ ناٹ آل دا ٹائم. بہت لوگ جو ہیں وہ ایسی پوسٹیں بھی شیئر کرتے ہیں جو کہ حد سے زیادہ بے قابو پوسٹیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. لوگ اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنی نارمل زندگی کو بھی شیئر کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شیم کیا ہے, یعنی شرم و حیا کیا ہے, ٹاکسک شیم کیا ہے یعنی زہریلی شیم کیا ہے, اور پھر گھٹیا پن جو اس کی اور اگلی فارم ہے. احساس کمتری جو ہے وہ بھی اس کی قریبی رشتہ دار کوئی خاتون ہے, اور فرسٹ کزن ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طرح امبیرسمنٹ جو ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیت ہے. یہ آگے جا کے گلٹ میں چینج ہو جاتی ہے؟ نہیں, آگے جا کے گلٹ میں نہیں. گلٹ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے اس کا اس سے جس تعلق میں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, پر آپ کے اندر ہمت باقی ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے تو معافی تلافی کر لیتے ہیں. لیکن شیم میں آپ کے اندر وہ ہمت بھی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ جاؤں, خاص طور پر اس بندے سے چھپ جاؤں مجھے کوئی نہ دیکھے, جس کا میں دیندار ہوں, اس بندے سے میں چھپ جاؤں. حالانکہ آسانی سے اس بندے کی طرف آپ آگے بڑھ کے تو آپ درگزر کے لیے کہہ سکتے ہیں, اپولوجائز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو اندر کا گھٹیا پن ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جو کارخائے نمایاں وہ انجام دیتے ہیں, لو فیل کر کے پھر ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں. وہ جو کارخائے نمایاں انجام دیتے ہیں, کارنامے کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں, وہ اس گھٹیا پن سے نجات کی کوششیں ہوتی ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا, روپیہ پیسہ جو ہے بہت کمانا, کوئی بہت زیادہ برانڈڈ چیزیں لینا محض اس لیے کہ وہ برانڈڈ چیزیں شیم کو یا گھٹیا پن کو کچھ تھوڑا سا اوپر کرنے میں مدد دیں. یہ سر دوسرے بھی انڈیوس کرتے ہیں آپ میں؟ جیسے آپ عام سنتے ہیں شرم کر شرم, اور پھر بار بار اس چیز کو دہرانا اور پھر کوئی واقعات شیئر کرنا. یہ بڑا اہم موضوع ہے, ہم اس پہ بھی ابھی بات کریں گے. لیکن میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ برانڈڈ چیزوں کو استعمال کر کے ایلیویٹڈ فیل کرنا, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نفسیاتی کمزوری سے دنیا کی کئی کمپنیاں ایسے فائدہ اٹھاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ رولز رائس خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے تقاضا کریں گے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ خاندانی انسان ہیں. وہ شجرہ نسب آپ کا مانگیں گے. شادی ہونی ہے سر. اچھا, اگر کوئی خاتون ہے وہ پرس خریدنا چاہتی ہیں بہت کوئی برانڈڈ اعلیٰ درجے کا, تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بہت بونافائیڈ خاتون ہے یا ان کا خاندان بہت اچھا ہے. اور وہ فارمیلٹیز سی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے ایڈوانس میں کہنا ہوتا ہے کہ 5 سال بعد آپ کو پرس ملے گا اور ابھی آپ پیسے جمع کرا دیں. لیکن ایسے برانڈڈ پرس یا کوئی دوسری پروڈکٹس یا گاڑیاں کوئی جو انسان بائی کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک امپلیسٹ میسج بائی کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رولز رائس ہے تو دنیا آپ کو ایک اچھے خاندان کا, اچھے حسب نسب کا بندہ سمجھے گی. تو یہ چیزیں آپ اندازہ کریں کہ انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا تو کام دھندا ہے اور انہوں نے کسی کو بھی نہ نہیں کرنی ہوتی. انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ جو بندہ آ کے سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی پیسے جمع کرو, تو پیسے جمع کرا دیتے ہیں. پیسے ان کے پاس 2-3 سال پڑے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ذرا اپنا شجرہ نسب بتائیں, تو لوگ بتا دیتے ہیں. جیسے پاکستان میں بھی لوگ بتا دیتے ہیں کہ ان کے ابا کا تحریک پاکستان سے بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کتابیں بھی لکھواتے ہیں اس کا.